صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلندتر صلوات۔ ایکو کم بیس بڑھا دے، ایکو کم کر دو، بارے دیگر بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، السید المکی المدنی العربی القرشی الحاشمی، سید التہامی سراج المضیء وخاتم الدری صاحب البخار والسفینہ، المدفون بأرض مدینہ ابی القاسم المحمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا ھذا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہر اللہ تعالی مخرجہ الشریف، ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، واللہ یعصمک من الناس۔ صلوات۔ واجب الاحترام سامعین محترم، عشر محرم کی 8ویں مجلس اعزاز، کل ہماری گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ کائنات کے نبی نے صحابہ کو غدیر کے میدان میں اکٹھا کیا اور اللہ کی رسالت سمجھ کے اللہ کے حکم سے علی کی ولایت کا اعلان کیا، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تو اعلان کر، گھبرانا نہیں، تو اعلان کر، گھبرانا نہیں، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے میں بچاؤں گا، لوگوں کے شر سے تجھے میں بچاؤں گا۔ میرا حبیب تو علی کی ولایت کا اعلان کر، لوگوں کا خطرہ محسوس نہیں کرنا، لوگوں کے ہر طرح کے خطرے سے تجھے میں بچاؤں گا۔ ہے اللہ ہاتھ ہو گئی ہے، مجمع سارا صحابیوں کا ہے۔ زندہ باد، مولا شاہ آباد رکھے۔ پروردگار کس موقع پہ تسلی دے رہا ہے؟ اگر تسلی دینی تھی بدر میں دیتا، احد میں دیتا، خیبر میں دیتا، خندق میں دیتا، جہاں سارے کافر تھے، کہ ڈرنا نہیں، میں تجھے کافروں سے بچاؤں گا، مشرکوں سے بچاؤں گا۔ اللہ یہ تو مجمعی صحابہ کا ہے، فرمایا تمہیں نہیں پتا دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہے منکر علی۔ زندہ باد، ان کافروں سے زیادہ خطرناک ہے منکر علی۔ فرمایا تو علی کی ولایت کا اعلان کر
اور کافروں سے میں بچاؤں گا، دشمنوں سے میں بچاؤں گا۔ واللہ یعصمک، قرآن کی آیت ہے، واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے تجھے میں بچاؤں گا۔ عجیب بات نہیں، اللہ نے لوگ کہا ہے ان بندوں کو جن کے اندر علی کا بغض تھا، جن کے اندر ولایت علی کے خلاف شرارت تھی۔ اللہ نے کہا تو اعلان کر دے میں بچاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ قاعدہ بدل رہا ہے، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، حنین میں، کسی جنگ میں بھی تو نے اپنے نبی کو یہ نہیں کہا کہ تھوڑے محسوس نہ کرنا، جاؤ جنگ لڑو جا کے، میں تمہیں کافروں سے بچاؤں گا۔ نہ نہ نہ، جب سارے صحابی ہیں آج کہہ رہا ہے کہ میں بچاؤں گا۔ اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا، بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں نے بچانے کی ذمہ داری اس لیے نہیں لی کہ وہاں علی موجود تھا۔ ہائے ہائے، زندہ باد، زندہ باد۔ فرمایا وہاں بچانے کے لیے علی موجود تھا۔ آج مسئلہ علی کی ولایت کا ہے، آج مسئلہ علی کی ولایت کا ہے۔ بھائی اس کو ٹھیک کرو، ساؤنڈ کو ٹھیک کرو، ذرا بہتر کرو، آواز پھاٹ رہی ہے اس کی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ نے ارشاد فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ جب کافروں سے خطرہ تھا تو کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے وہاں علی موجود تھا۔ توجہ، وہاں کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے علی موجود تھا۔ آج مسئلہ ہے علی کی ولایت کا۔ آج خطرہ محسوس نہ کرنا، میرا اور علی کا معاہدہ ہی یہی ہے، جہاں علی کا منکر آئے گا اسے میں دیکھوں گا، جہاں میرا منکر آئے گا اسے علی دیکھے گا۔ قبلہ اللہ اور علی کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ علی نے کہا یا اللہ ساری زندگی اپنے دشمن سے نہیں لڑوں گا، جب لڑوں گا یا تیرے دشمن سے یا تیرے نبی کے دشمن سے، ہے جی؟ اچھا، وعدہ ہو چکا تھا چونکہ علی کا کہ میں کبھی اپنے منکر سے نہیں لڑوں گا، جب لڑوں گا اللہ کے منکر سے لڑوں گا۔ اب کئی بندے کہتے ہیں نا جی علی اتنا بہادر تھا، علی اتنا شجاع تھا، اگر علی کا حق چھینا تھا تو علی لڑتا نہیں۔ فکر بلند کرو میرے سننے سے عزیز بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بندے کہتے ہیں نا جی علی اتنا بہادر تھا، علی اتنا شیر خدا تھا، تو کچھ بندوں نے اگر علی کا حق چھینا تھا تو علی ان سے لڑتا، اتنا بہادر تھا، بڑے بڑے کافروں سے لڑتا تھا۔ نہ مولوی تجھے اصول کا نہیں پتا، علی اور اللہ کے معاہدے کا نہیں پتا۔ علی کا اللہ سے معاہدہ تھا، اپنے لیے نہیں لڑوں گا۔ فکر بلند کرنا، علی کا رب سے معاہدہ تھا، اپنے لیے نہیں لڑوں گا، جب لڑوں گا تیرے لیے لڑوں گا۔ اور اللہ کا معاہدہ تھا میں جب لڑوں گا علی تیرے لیے لڑوں گا۔ ہائے ہائے ہائے۔ اچھا دیکھیے، جائیے تاریخ اٹھائیے۔ قبلہ تاریخ میں دو حارث گزرے ہیں، مشہور دو کردار ہیں، حارث نامی دو کردار ہیں۔ ایک حارث تھا مرحب کا بھائی جو خیبر میں علی کے مخالف لڑا تھا، اور ایک تھا حارث بن نعمان فہری جو نبی کا بظاہر صحابی تھا اور اس نے میدان غدیر میں علی کی ولایت کا انکار کیا تھا۔ اچھا جو خیبر والا حارث تھا نا، یہودی اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس کے ساتھ علی لڑا ہے۔ فکر بلند کرنا ہے جی۔ جو خیبر والا حارث ہے نا، اس کی علی سے کوئی لڑائی نہیں۔ وہ کہتا تھا علی تو بڑا بہادر ہے، تو بڑا شجاع ہے، تو بڑا سردار ہے، تو بڑا بہادر ہے، تیرے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں۔ علی نے کہا میری لڑائی تمہارے ساتھ ہے، جو میرے رب کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، اللہ کے ہر دشمن سے میں لڑتا ہوں۔ اچھا، علی کی دشمنی نہیں تھی خیبر والے حارث سے، اس سے دشمنی تھی اللہ کی۔ علی نے کہا تیرے ساتھ میں لڑوں گا۔ اچھا جو غدیر میں حارث تھا نا، یہ اللہ کا دوست تھا۔ بھئی اللہ کا دوست نہ ہوتا تو حج کر کے کیوں آتا؟ اگر اللہ کا دوست نہ ہوتا نمازیں کیوں پڑھتا، حج کیوں کرتا، روزے کیوں رکھتا، کلمہ کیوں پڑھتا، مسلمان کیوں ہوتا؟ یہ اللہ کا دوست تھا، علی کا دشمن تھا۔ وہ جو خیبر والا حارث تھا وہ اللہ کا دشمن تھا، علی کی دشمنی نہیں تھی۔ اسے علی نے مارا، اسے اللہ نے مارا۔
میں کیا پروردگار کیا کر رہا ہے؟ تیرا تو حج کر کے آیا ہے، تجھے اللہ بھی مانتا ہے، تیری نمازیں بھی پڑھتا ہے، تیرا حج کرتا ہے، تیرے رستے میں زکاتیں دیتا ہے، تیرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، تیرے نبی کا صحابی کہلاتا ہے، تو اسے کیوں مار رہا ہے؟ اللہ نے کہا میرا بھی علی سے وعدہ ہے، جب میرا دشمن علی نہیں چھوڑتا تو علی کا دشمن میں کیسے چھوڑوں؟ علی کا دشمن فرمایا جب میرا دشمن علی نہیں چھوڑتا تو علی کا دشمن میں کیسے چھوڑوں؟ اچھا یہ پکا نمازی تھا، اللہ اعلان کر چکا تھا پہلے، جب ابو جہل نے نبی کو تنگ کیا تو اللہ نے وحی نازل کی، کیف یعذبہم وانت فیہم، میرا حبیب یہ جو تجھے تنگ کرتے ہیں نا کافر، میں ان پہ عذاب نازل کر دیتا، مگر عذاب کیسے بھیجوں؟ یہ تیرے قریب رہتے ہیں، یہ تیرے قریب رہتے ہیں، میرا حبیب تو ان میں رہتا ہے، تو چونکہ ان میں رہتا ہے، جہاں تو رہے گا نا وہاں عذاب نہیں آئے گا، جہاں تو رہے گا نا وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ میں نے کہا اللہ ابو جہل کو اس لیے عذاب نہیں دیا تھا کہ وہ وہاں محمد رہتا تھا، کیا غدیر میں محمد نہیں تھا؟ آئے ہائے ہائے فکر بلندو، کیا غدیر میں مصطفیٰ موجود نہیں تھا جب علی کے منکر حارث بن نعمان فہری پہ پتھر کا عذاب نازل کیا تھا؟ اللہ نے کہا نبی تو موجود تھا، پر میں کیا کروں؟ جب علی میرے دشمنوں کو نہیں چھوڑتا تو میرا علی سے معاہدہ تھا، یا علی میں نبی سے کیا وعدہ توڑ دوں گا مگر تیرے دشمنوں کو نہیں چھوڑوں، تیرے دشمنوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کا ایک ایک دشمن چن کے علی نے مارا، اور علی کا ایک ایک دشمن چن کے اللہ نے مارا ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا جب اسے مارا ہے نا تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا، حارث بن نعمان فہری نے، اس نے کہا کہ علی کو مولا یا رسول اللہ آپ نے بنایا کہ اللہ نے بنایا؟ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ میں کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا، میں جو کرتا ہوں اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا علی کا مولا ہونا اللہ کی مرضی ہے؟ ہائے ہائے، کیا علی کا مولا ہونا اللہ کی مرضی ہے؟ سرکار نے کہا بالکل اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس نے کہا اگر اللہ نے بھی علی کو مولا بنایا ہے تو مجھ پہ عذاب آ جائے، میں علی کو مولا نہیں مانوں گا، آسان نہیں ہے علی ماننا۔ ہائے 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 ہائے، بندہ کہہ رہا ہے عذاب آ جائے علی نہیں مانوں گا، عذاب آ جائے علی نہیں مانوں گا، عذاب آ جائے۔ کوئی مجبوری تھی نا اس کی جو علی کے بدلے عذاب لے رہا تھا۔ ہائے 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 ہائے، پتہ ہے مجبوری کیا ہوتی ہے؟ خدا کی عزت کی قسم علی فرماتے ہیں اگر میں مومن کی ناک پہ تلوار کی ضربے بھی ماروں تو مجھے چھوڑے گا نہیں، اور ساری دنیا منافق کو لکھ کے بھی دے دوں مجھے مانے گا نہیں۔ مجبوری ہے نا؟ سائل سائلن، جب اس نے کہا نا مجھ پہ عذاب آ جائے میں علی کو مولا نہیں مانوں گا، اللہ نے کہا سائل سائلن بے عذاب واقع وہم یکفرون، ایک سوالی نے سوال کیا عذاب کا، ہم نے عذاب نازل کرنے میں دیر ہی نہیں لگائی، اور ہم نے اس پر وہ عذاب نازل کیا جو کافروں کے لیے رکھا ہوا تھا، جو کافروں کے لیے رکھا ہوا تھا، جو کافروں کے لیے رکھا ہوا تھا۔ یا اللہ یہ تیرا توحید پرست تھا، یہ نبی کو نبی مانتا تھا، کافر تو نہیں تھا، بس دشمن علی تھا۔ اللہ نے کہا جتنے مرضی نمازیں پڑھے اگر اس کے دل میں بغض علی ہے میری نگاہ میں کافر ہے۔ جتنے مرضی، اللہ نے کہا اگر منکر علی ہے تو میری نگاہ میں کافر ہے۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ اس پہ عذاب آیا ہے پتھر کا۔ کس کا؟ پتھر کا۔ میں نے کہا یا اللہ عذاب بھیجنا ہے، ایسے کر زمین کھل جائے، یہ گھوڑے سمیت اس میں چلا جائے، اوپر سے زمین بند ہو جائے، یہ بھی تو عذاب ہے۔ اچھا اللہ تو نے بڑی قومیں آگ نازل کر کے ہلاک کر دی ہیں، جلا کے مار دی ہیں، کوئی آگ بھیج مر جائے۔
اللہ کوئی تلوار بھیج اسے کاٹ کے 2 حصوں میں تقسیم کر دے، تیرے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ پتھر کیوں بھیجا؟ یہ پتھر کیوں بھیجا؟ کہا تمہیں نہیں پتا جب کعبے کا دشمن آیا تھا تو ہم نے پتھر سے مارا تھا، ہائے 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 ہائے، اور جب کعبے کا دشمن آیا تھا اسے بھی ہم نے ابابیلوں کے پتھر سے مارا تھا، اور نبی نے اعلان کیا تھا یا علی انت فی امتی کمثل الکعبہ، علی تیری مثال میری امت میں ایسے ہے جیسے کعبہ۔ تو جب کعبے کے دشمن کو پتھر سے مارا تھا، مولود کعبہ کا دشمن بھی پتھر۔ اچھا، اس کی اپنے بچوں کے لیے، بزرگوں کے ذہن میں ہوگا، اپنے بچوں کے لیے میں اس واقعہ کی تفصیل عرض کروں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو ابرہہ کعبہ ڈھانے آیا تھا نا، اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے پہ ہاتھی نہیں بھیجے۔ اللہ کے پاس ہاتھی تھے نا، اللہ ہاتھی بھیج سکتا تھا نا۔ میں نے کہا اللہ یہ بڑے بڑے ہاتھیاں تے آیا ہے، تم ہی ہاتھی کل۔ اللہ نے فرمایا اگر ہاتھیوں کو ہاتھیوں سے مرواتا نا، لوگوں نے کہنا تھا 2 طاقتیں برابر کی لڑ پڑی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، 2 برابر کی طاقتیں لڑ پڑی تھی، برابر کی طاقتیں لڑیں، ایک نے جیتنا ہوتا ہے ایک نے ہارنا ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ابرہا تو 1.25 لاکھ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا، میں تینوں ابابیلا تو نہ مرواواں تے رب بھی نہ۔ ابابیل، اچھا جو ابابیلیں آئی تھی بابا جی، ایک ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، چھوٹا سا، سردیوں میں نا باہر عموماً دھوپ میں یہ جو تارے ہیں نا بجلی کی ان پہ بیٹھا ہوتا ہے عموماً۔ اچھا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اللہ نے ہر پرندے کو 3 پتھر دیے۔ کتنے؟ 3 کنے؟ 3، ایک مونچھ تے 2 پنجے۔ اچھا کمال دی گل ہے، ہر پتھر تے سپاہی دا نام لکھیا جنوں مارنا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، جائیے تفسیریں اٹھا کے دیکھیں بابا جی۔ اچھا 1.25 لاکھ سپاہی تھا نا، 1.25 لاکھ ہاتھی تھا، اللہ نے ابابیلوں کو 1.25 لاکھ پتھر دیا، ہر پتھر پہ نام لکھا ہے کہ تو نے کس کو مارنا ہے، تو نے کس کو مارنا ہے، تو نے کس کو مارنا ہے۔ میں کہ اللہ سوڑیا یہ نادرہ دیا ملازمان ہے؟ بولو اگر بات سمجھ آ رہی۔ وہ ابابیل کو کیا پتا ان میں سے کون سا نام کس کا ہے، کون سا نام کس کا ہے؟ ابابیلوں کو کیا پتا کون سا نام کس کا ہے؟ فرمایا دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جسے میں بھیجوں وہ پرندہ بھی ہو تو عالم غیب ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، اگر میں بھیجوں تو پرندہ بھی عالم ہے۔ ڈوب کے مر جا مولوی، ابابیل دا علم من گیا ہے، حسین دے نانے دا علم نہیں مانتا۔ جسے میں بھیجوں وہ عالم غیب ہوتے ہیں۔ لو بابا جی، ایک منہ میں اور 2 پنجوں میں کنکر، ہر کنکر پہ ہر پتھر پہ سپاہی کا نام لکھا ہے۔ لو جی ابابیل آؤں دی اڑ کے، اللہ دا ڈرون اڑ کے آؤں دا، ایک واری پتھر تو نہ ویندا، پھر ہاتھی تے بیٹھا سپاہی ویندا، دڑل کر کے او دے تے سٹ دا جدا نہ لکھیا ہے، اوتھے ہی ہلاک ہو جاندہ ہے، اوتھے ہی گرک ہو جاندہ ہے۔ لو جی ساری ابابیلوں نے سارے بندے مار دیے، ایک ابابیل کے پاس ایک کنکر بچ گیا۔ فکر بلند کرے، مولا آپ کو سلامت رکھے بابا جی۔ ایک ابابیل کے پاس ایک پتھر، بولو ایک پتھر بچ گیا۔ ابابیل نے پوری گراؤنڈ چھان ماری ہے، کتے سپاہی بچے ہیں، اسی رب دی فوج ہاں، پنجن دیندہ ہی نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ، ہم بھاگا بھی کوئی نہیں۔ اچھا کچھ زندہ ہے، کہا زندہ بھی کوئی نہیں۔ ابابیلوں نے سپاہی گنے، جتنے پتھر تھے اتنے سپاہی تھے، سارے سپاہی مارے گئے تھے، ایک بھی زندہ نہیں تھا۔ ابابیل حیران تھی کہ اللہ ود کرنے لئی پلیکھا تینوں نہیں لگدا، چھڑیا آساں کوئی نہیں، بھئی تو ود دے چھڑیا ہوئے پلیکھا تینوں نہیں لگدا، سپاہی ابرہا دا چھڑیا آساں کوئی نہیں۔ اے نا لکھیا ہے، بندہ نہیں لبدا پیا، نا لکھیا ہے حارث بن نعمان فہری، بندہ نہیں لبدا پیا، نا لکھیا ہے بندہ نہیں لبدا پیا۔
پریشان ابابیل واپس لوٹی، کہیں کسی کنکر پہ بیٹھی ہوئی تھی، سوچ رہی تھی اللہ چھوڑا ہم نے نہیں، مغالطہ تجھے نہیں ہوتا، یہ نام بچا کیسا ہے؟ یہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ نے کہا انتظار کر، انتظار کر، انتظار کر، انتظار کر۔ ابرہا سے تاریخ چلی، عبد المطلب تک آئی، عبد المطلب سے ابو طالب تک آئی، ابو طالب سے محمد تک آئی، محمد کا سفر ختم ہوا، محمد غدیر میں آئے، غدیر میں حارث بن نعمان فہری نے علی کی ولایت کا انکار کیا۔ وہ مدت سے انتظار کرنے والی ابابیل کو اللہ نے حکم دیا جلدی کر، ڈرون لے کے جا غدیر کے میدان۔ اللہ نے کہا چل سرکاری ڈرون، جلدی میدان غدیر میں پہنچ۔ میدان غدیر میں آئی، 1.25 کا مجمع، ایک دفعہ پتھر دیکھا، ایک طرح چہرے دیکھے، ایک ایک چہرہ دیکھا، ایک چہرے پہ علی کے بغض کی چھائی ہوئی منحوست چیک کی۔ ہائے ہائے، وہ کہہ رہا تھا نہیں مانتا علی کو مولا، اللہ مجھ پہ عذاب نازل کر دے، اللہ مجھ پہ عذاب نازل کر دے۔ اللہ کی عزت کی قسم، پھر سے اڑی ابابیل، اس کے سر پہ آ کے زور کا پتھر پھینکا، اسے ویسے ہلاک کیا منکر علی کو جیسے کعبے کے دشمن کو ہلاک کیا تھا۔ اس وقت ابابیل سے پوچھا اتنی دیر سے بچا کے کیوں رکھا تھا؟ کہا اللہ کا قانون ہے، جو سزا کعبے کے منکر کی ہے وہی علی کے منکر، جو سزا کعبے کے منکر کی ہے وہی سزا علی کے منکر کی ہے۔ اچھا، اللہ نے کہا جب اعلان کر دیا علی کی ولایت کا تو اللہ نے آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کیا۔ آج 23 سال ہو گئے نبی کو دین پہنچاتے پہنچاتے، نبی کے 22 مہینے باقی ہیں آپ کی وفات میں۔ غدیر کے اعلان کے بعد، من کنت مولا کے اعلان کے بعد اللہ کہتا ہے جبریل اب جا کے آیت پہنچا دے، الیوم، آج کے خاص دن ہم نے محمد تیرا دین تیرے لیے مکمل کر دیا ہے۔ نامکمل تھا دین محمد کا غدیر سے پہلے۔ ہائے 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 ہائے، فکر بلند کرو، نامکمل تھا غدیر سے پہلے دین محمد۔ فرمایا آج تیرا نامکمل دین مکمل کر دیا، نا تمام نعمتیں تمام کر دیں۔ آج تیرے دین سے ہم راضی ہو گئے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، سب کچھ تو نبی پہنچا چکا تھا، پھر دین میں کمی کیا تھی؟ اوئے ہوئے ہوئے، جو کہہ رہا ہے کہ آج دین مکمل ہوا ہے، آج مکمل ہوا ہے، آج مکمل ہوا ہے، اس کا مطلب اس سے پہلے نامکمل تھا۔ اچھا، توحید آ چکی، دین نامکمل تھا، 1.25 لاکھ نبی آ چکے، دین نامکمل تھا، سارا قرآن آ چکا، دین نامکمل تھا، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دین نامکمل تھا، روزے رکھے جا رہے ہیں، دین نامکمل تھا، حج کیے جا رہے ہیں، دین نامکمل تھا، زکاتوں کا نظام چل رہا ہے، دین نامکمل تھا، تبلیغوں کی بات ہو رہی ہے، دین نامکمل تھا، تہجد گزاریاں ہیں، دین نامکمل تھا۔ اللہ سارا دین نامکمل تھا، مکمل کب ہوا؟ کہا علی کی ولایت سے۔ اوئے ہوئے، توجہ یاد، فکر بلند کرو۔ فرمایا مکمل تب ہوا جب علی ولی اللہ محمد تیرے دین میں شامل ہوا۔ او مولوی کبھی تو سوچنا، جس علی کے بغیر اللہ کا دین نامکمل ہے، وہ تیرا کلمہ مکمل کیسے ہوگا؟ تیرا کلمہ کیسے مکمل ہو جائے گا علی اور ولی اللہ کے بغیر؟ ہر عمل ادھورا ہے، ہر عبادت ادھوری ہے علی کے سوا۔ نبی کا دین مکمل ہی تب ہوتا ہے
جب اس میں علی ولی اللہ آ جائے گرم گئے. اور پھر اللہ نے کہا الیوم یائس الذین کفروا عن دینہم. میرا حبیب آج غدیر میں علی کی ولایت کے بعد الیوم یائس الذین کفروا عن دینہم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. ہو توجہ کرنا، آج کافر تیرے دین سے، توجہ، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے. کہ بلا مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ غدیر میں کافر کون سا ہے؟ اللہ کنوں آنا پہ کافر؟ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہوا. علی کی ولایت کا اعلان ہوا، غدیر میں مجمع سارا نبی کے صحابیوں کا تھا. اللہ کہہ رہے آج مایوس ہوا کافر تیرے دین سے. کافروں نے تجھے پتہ ہی نہیں غدیر چکی ہویا ہے. یار فکر دو، بتا نہیں کرو، قرآن کا انداز سمجھو، اللہ کا لہجہ پہچانو. اللہ کہتے ہیں میرا حبیب ولایت علی کے بعد آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کئی منافق جو اندر کے کافر تھے، وہ کچھ آسیں لگا کے نبی کے ساتھ رہتے تھے. پتہ ہے ان کی آس کیا تھی؟ وہ سوچتے تھے کہ محمد بوڑھا ہو گیا، اس کے جانے کے بعد اسلام کا بیڑا غرق کر دیں گے، اس نے چلے تو جانا ہی ہے، بعد میں اس کی کرسی پہ بیٹھیں گے، اس کے دین کا بیڑا غرق کر دیں گے، جو اس آس سے نبی کے ساتھ رہتے تھے. جب نبی نے جاتے ہوئے سارا دین علی کے ہاتھ میں دیا، یہ اندر سے مایوس ہو گئے کہ دین پہلے محمد کے ہاتھ میں تھا، اب اللہ کے ہاتھ میں آ گیا. یہ پہلے محمد کے ہاتھ میں تھا اور اب علی کے ہاتھ میں. پتہ چلا جو بھی علی کی ولایت سے مایوس ہو، یا وہ کافر ہے، یا کافر علی سے مایوس ہوتا ہے، یا جو مایوس ہو جائے وہ کافر ہو جاتا ہے. ہائے یا علی کی ولایت سے کافر مایوس ہوتا ہے، یا جو مایوس ہو جائے اللہ کی نظر میں وہ کافر ہوتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم، تو ہمیں کافر کہتا پھرتا ہے. کالے کپڑوں والے کافر ہیں، ماتم والے کافر ہیں، زنجیروں والے کافر ہیں، تو ہمیں کافر کہتا ہے. اللہ منکر علی کو کافر کہتا ہے. اللہ منکر علی کو کافر. بس عزیزو، آسان نہیں ہے ولایت علی. جو بیویاں کبھی گھر سے نہیں نکلی تھی نا، وہ ولایت علی کے لیے ہاتھوں میں رسیاں پہن کے چوکوں بازاروں میں آ گئے. مجبوری یہ ہوتی ہے پہلے ذاکر کی کہ وہ موقع کے مصائب نہیں پڑھ سکتا. اس لیے نا میں ہمیشہ ادھر ادھر کے مصائب پڑھتا ہوں تاکہ آخری جو ذاکر ہوتا ہے وہ موقع کے مصائب پڑھ لیں. گرامی قدر حضرات، آنسو ضروری ہے. کیا عرض کروں اس خاندان کی غربت کا. دو فکریں کہہ دیتا ہوں. عزادارو، مہندی کل نکلی ہوگی، پرسہ دیا ہوگا آپ نے، لیکن کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار مہندی تو خوشیوں کی رسم ہے، اتنی مصیبتوں میں حسین کو مہندی کیسے یاد آ گئی. اصل میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں تازہ مہندی ہوتی تھی نا، جو دولہا ہوتا تھا، تازہ دولہا، اگر میدان میں لڑنے آ بھی جاتا نا، مد مقابل اسے قتل نہیں کرتا تھا. وہ کہتا تھا کسی کا سہاگ اجڑ جائے گا، جا زندگی مان، تو نیا دولہا ہے، ابھی تیرا گھر آباد ہوا ہے، تیری ماں کی حسرت ہے تیرے ہاتھوں پہ مہندی دیکھے، تیری بیوی کی حسرت ہے تجھے اپنا سرتاج دیکھے. نہیں مارتے تھے عرب والے نئے دولہے کو. خدا کی قسم حسین نے بڑے چارے کیے ہیں کسی طرح حسن کا قاسم بچ جائے. ہاتھوں پہ مہندی لگا دی، اس لیے مہندی لگا دی، ہو سکتا ہے ظالم حسن کے یتیم کے ہاتھوں پہ مہندی دیکھ کے چھوڑ دیں.
کہ یہ نیا دلہا ہے، خدا کی قسم دلہا سمجھ کے بھی قاسم کو نہیں چھوڑا۔ اور ایک کام حسین نے اور کیا حسن کے یتیم کو بچانے کے لیے۔ وہ کام بتا کیا تھا؟ جب قاسم کو سوار کر دیا نا رحل زین پہ خود ہاتھوں سے سوار کیا حسین نے، اور قاسم جانے لگے، قاسم تھوڑا جھک، جناب قاسم جھکے، حسین نے دونوں ہاتھوں سے قاسم کا گریبان پکڑا اور پھاڑ دیا، چیر دیا گریبان جناب قاسم کا۔ پتہ کیوں چیرا؟ جس کا گریبان پھٹا ہوتا تھا نا عرب سمجھ جاتے تھے یہ یتیم، حجرکم اللہ، عرب سمجھ جاتے تھے یہ یتیم ہے، اس لیے یتیموں والا حلیہ بنا کے بھیجا حسین نے۔ ہو سکتا ہے کسی کو قاسم کی یتیمی پہ ترس آ جائے، ہو سکتا ہے کسی کو قاسم کی یتیمی پہ ترس آ جائے، لیکن عزادارو نہ یتیمی پہ ترس آیا نہ ہاتھوں کی مہندی پہ ترس آیا۔ جب قاسم میدان میں اترا ہے نا، جب میدان میں اترا ہے، ایک ایک سپاہی کو، ارزق کے چاروں بہادر بیٹوں کو جناب قاسم نے قتل کر دیا، بڑے لشکروں کے کشتوں کے پشتے لٹا دیے۔ آخر پہ ارزق آیا، 1000 بندے کا تنہا مقابلہ کرتا تھا۔ جب یہ ظالم سامنے آیا نا، ایک مرتبہ حسین نے دامن پھیلا کے کہا، اللہ حسن کے یتیم کی حفاظت کرنا۔ اللہ بہت بڑا پہلوان مقابلے پہ آیا ہے، حسن کے یتیم کی حفاظت کرنا۔ فروا کا آسرا ہے قاسم کی حفاظت کرنا۔ دعا مکمل ہوئی، عباس نے ٹیلے سے قاسم کو اشارہ کیا، قاسم نے رکابوں میں پاؤں رکھ کے زین پہ کھڑے ہو کے تلوار کا وار کیا، ارزق شامی کو 2 ٹکڑے کر کے زمین میں پھینک دیا۔ عمر سعد نے اعلان کر کے کہا، او اس میں علی کا لہو ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، سارے لشکر کو مار دے گا، مل کے حملہ کرو۔ ایک جملہ کہوں، سارے لشکر نے قاسم پہ مل کے حملہ کیا۔ کسی نے تلوار کا وار مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، عزادارو اتنا مارا، علامہ اظہر حسن زیدی کہتے تھے جب تک قاسم زین پہ تھا قاسم تھا، جب زمین پہ آیا تقسیم ہو۔ اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین، سیعلم اللہ سے۔